حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کی دنیا میں چمکتا ستارہ ہیں۔ بہت بڑا نام ہے۔ ماں کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ امی جان، مجھ سے دو کام نہیں ہوتے، اللہ کے حقوق پورے کروں یا تیرے حقوق پورے کروں۔ تو اپنے حقوق معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے قریب کیا، سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا میں اپنے حقوق معاف کرتی ہوں، اللہ کو راضی کر لے۔ بایزید نے ماں سے اجازت مانگ کر جنگلات کی طرف سفر کو روانہ کیا۔ 2 سال کا عرصہ نہیں، 4 سال کا عرصہ نہیں، 8 سال کا عرصہ نہیں، 12 سال جنگلات میں گزار دیے، اللہ کی یاد میں گزار دیے۔ نفل پڑھ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ذکر و اذکار کر رہی ہیں، تسبیحات کر رہی ہیں، رات دن اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ 12 سال کے بعد بسطام کی سرزمین سے گزر رہے تھے، خیال آیا بایزید 12 سال گزر گئے، ماں سے ملاقات نہیں کی، ماں سے ملا نہیں ہوں، ماں کا دیدار نہیں کیا، ماں سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ جب دروازے پر آئے تو ماں سوئی ہوئی تھی، دروازے پر دستک دینا چاہتے تھے، ہاتھوں کو روک لیا۔ بایزید اتنے عرصے سے ماں کو کبھی سکھ تو نہیں دیا، آج دکھ بھی نہ دے۔ ماں سوئی ہوئی ہے، ماں کا ویٹ کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں، ماں اٹھے گی، ملاقات کروں گا۔ تہجد کا ٹائم ہوا، پانی گرنے کی آواز آئی تو سوچا ماں اٹھ گئی ہے، تہجد پڑھے گی۔ دروازے پر دستک دی، آواز نہیں لگائی، نام نہیں بتایا، لیکن ماں نے کہا، بیٹا بایزید میں دروازے پر آ رہی ہوں۔ کسی نے کہا تھا شاید کوئی سمندر کی تہہ تک چلا گیا ہو، یہ تو ممکن ہے، لیکن آج تک کسی نے ماں کی محبت کا دوسرا کنارہ نہیں دیکھا کہ ماں کتنا اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جب ماں آئی تو دیکھا حالت بڑی بگڑی ہوئی تھی، عجیب حالت تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا، اے مولا میں نے اپنے حقوق معاف کر دیے، اسے اپنا قرب عطا فرما، اسے ولایت کبریٰ عطا فرما۔ بایزید کہتے ہیں 12 سال کی عبادت سے مجھے مقام نہیں ملا جو ماں کی دعا سے مقام و مرتبہ ملا۔ یہ ہے ماں کی عظمت، یہ ہے ماں کی شان۔ ماں جب دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری ماں انتہائی عبادت گزار اور بہت ہی نیک خاتون تھی، لوگ اس کا احترام کرتے، اس کی عزت کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا، اس کے ایصال ثواب کے لیے شب جمعہ قبر پر جایا کرتا تھا اور دیگر مردوں کے لیے بھی ایصال ثواب کا اہتمام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میری ماں خواب میں آئی، میں نے پوچھا، امی جان آخرت کا سفر کیسے رہا، آخرت کے منازل کیسے طے کیے؟ تو ماں نے بتایا، بیٹا موت کی سختی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن اب میں عالم برزخ میں بہت خوش ہوں، میرے لیے ریحان کا فرش ہے، خوبصورت تکی ہیں، زبردست تکی ہیں، لیکن بیٹا ایک میری تمنا ہے، ایک میری خواہش ہے، ایک میری آرزو ہے، یہ تو شب جمعہ جو آتا ہے نا، یہ آنے کا سلسلہ ترک نہ کرنا، یہ آتے رہنا، یہ آنے کا سلسلہ ترک نہ کرنا۔ جب تو میری طرف آتا ہے نا، میری روح تیری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، نہ صرف میں خوش ہوتی ہوں بلکہ تمام مردے مجھے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اے دوستوں، اے بزرگوں، اگر ماں زندہ ہے تو اس کی قدر کیا کریں، اس کا احترام کیا کریں، اس کا ادب کیا کریں، اس کی بات مانا کریں۔ اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان جایا کریں، اس کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا کریں، ماں کی وفائیں بھی دیکھیں، ماں کی محبت بھی دیکھیں، ماں کا پیار بھی دیکھیں۔ جب بیٹا گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو ماں کو نیند نہیں آتی، ماں تڑپتی رہتی ہے، جب تک اپنے آنکھوں کے لال کو نہیں دیکھ لیتی، جب تک اپنے دل کے ٹکڑے کو نہیں دیکھ لیتی تو سکون سے نہیں سوتی۔ نہ صرف دنیا میں ماں انتظار کرتی ہے بلکہ قبر میں بھی انتظار کرتی رہتی ہے۔ میرے بیٹے یہ آنے کا سلسلہ ترک نہ کرنا، نہ صرف میں خوش ہوتی ہوں بلکہ تمام پڑوسی مجھے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ باپ مرے سر ننگا ہوئے، باپ مرے سر ننگا ہوئے، ویر برن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا، کون کرے رکھوالی۔